نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز سامعین، گزشتہ سبق میں طلاق کے کچھ مسائل ہم نے پڑھے تھے کہ طلاق رجعی 2 مرتبہ ہوتی ہے اور اس کے بعد تیسری طلاق دینے کے بعد رجوع کا اختیار ختم ہو جاتا ہے. آج کے سبق میں زمانہ جہالت کا جو رجوع تھا، جس کا ذکر میں نے کل بھی کیا تھا، اس کی اصلاح کی گئی ہے. وہ یہ تھا کہ لوگ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے اور جب عدت گزرنے کے قریب ہوتی تو رجوع کر لیتے. رجوع اس لیے نہیں کرتے تھے کہ اب صلح ہو گئی ہے، اب ہم آپس میں مل جل کر رہ سکتے ہیں، صرف اس لیے کہ کہیں یہ نکاح سے آزاد ہو کر آگے اور نکاح نہ کر لیں، پابند رکھنے کے لیے رجوع کر لیا اور پھر اس کو دوبارہ طلاق دے دی، دوبارہ نئے سرے سے عدت شروع ہو گئی. تو اس طرح یعنی نہ اسے اپنی گھر والی بیوی بنا کر رکھتے عزت سے اور نہ اسے چھوڑتے کہ وہ آگے جا کر نکاح کر لے، تو وہ بیچاری لٹکی رہتی درمیان میں. اس سے منع کیا گیا ہے. ایک تو حد مقرر کی گئی کہ بس 3 سے زیادہ آگے نہیں ہے کہ بار بار رجوع کرو اور بار بار 2 مرتبہ رجوع کر سکتے ہو، تیسری مرتبہ رجوع کا اختیار ختم ہو گیا. دوسرا، رجوع کرنا اس لیے بھی نہیں ہے کہ صرف عورت کو تنگ کرنا مقصد ہو، گھر آباد کرنا ہے تو رجوع کرو، ورنہ 2 مرتبہ میں بھی نہ کرو. تو یہ جو خواتین کو اذیت پہنچانا اور تنگ کرنا اور ذہنی ٹارچر کرنا ہے، اس سے روکا گیا ہے. آج کے سبق کی پہلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، بس وہ اپنی مدت کو پہنچنے والی ہوں، یعنی عدت پوری ہونے والی ہو، تو فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تم ان کو روک لو
شرعی دستور کے مطابق ان رجوع کر لو، ٹھیک ہے، اور سرحون بمعروف، یا رخصت کر دو دستور کے ساتھ۔ روکنا ہے، اگر آپس میں آپ کے معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں تو صحیح ہے، اجازت ہے، طلاق رجعی میں آپ روک سکتے ہیں، دوبارہ رجوع کر لیں اور اس کے بعد تم گھر بساؤ۔ لیکن اگر گھر نہیں بسانا چاہتے اور آپس میں تعلقات ٹھیک نہیں ہیں تو پھر دوسرا کام یہ کرو کہ جدا کر دو دستور کے ساتھ۔ وَلَا تُمْسِكُونَ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور مت روکو ان کو ضرر پہنچانے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے، لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم زیادتی کرو، ان کو محض تنگ کرنے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے، ٹارچر کرنے کے لیے تم رجوع کرو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یا بعض لوگ رجوع کر کے کہیں او جی ویسے ہی ہم نے کیا تھا۔ جی بھائی ویسے کیوں کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں ہنسی مذاق بھی نہیں ہے، وہ حقیقت بھی حقیقت ہے اور مذاق بھی حقیقت ہے۔ نمبر 1 نکاح ہو رہا ہے، مولوی صاحب نے پوچھا قبول ہے، کہتا جی قبول ہے، بعد میں کہتا ہے میں نے تو مذاق کیا تھا۔ یہ مذاق نہیں چلتا بھائی، قبول ہے تو قبول ہے بس۔ اسی طرح طلاق، او جی ویسے گپ شپ میں شغل میں طلاق دی ہے، نہ بابا، طلاق میں بھی مذاق نہیں، مذاق کی بات تو نہیں ہے نا۔ آپ سے نکاح میں بھی مذاق نہیں چلتا، طلاق میں بھی نہیں چلتا۔ اور نمبر 3 رجوع، طلاق دی ہے، طلاق رجعی، عورت عدت میں ہے، کہتا ہے جی ٹھیک ہے بس وہ میں طلاق سے رجوع کرتا ہوں، بعد میں کہتا ہے میں نے مذاق کیا تھا۔ نہ بابا یہ مذاق نہیں ہے، یہ اگلے خاتون کی عزت کا معاملہ ہے، تو یہاں تجھے مذاق سوچ رہی ہے؟ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں میں مذاق نہیں چلتا، ان میں گپ شپ نہیں چلتی، یہ حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جس نے یہ کام کیا، یعنی عورت کو محض تنگ کرنے کے لیے رجوع کیا، فقط ظلم نفسہ، اس نے ظلم کیا اپنی ذات پر۔ واہ، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اس نے عورت پر ظلم کیا، اللہ کہتے ہیں اپنی ذات پر ظلم کیا۔ عورت پہ ظلم تو چلو ہوگا نا، یہ مہینہ دو، اور تو نے جو سزا بھگتنی ہے وہ ہمیشہ کے لیے بھگتنی ہے۔ تجھے جو مار پڑنی ہے نا جہنم میں، وہ اس سے کہیں زیادہ پڑنی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں فقط ظلم نفسہ، اس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیتوں کا مذاق نہ بنایا کرو۔ سبحان اللہ، یہ جو شریعت کے احکامات ہیں یہ کوئی کھیل تماشا نہیں کہ جی میں نے شغل کیا تھا، میں نے مذاق کیا تھا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ آپ اور کئی شغل کریں بے شک لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لیکن یہ جو ڈراموں میں نکاح ہو رہے ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں، یہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق ہے۔ یہ کیا ہے؟ مذاق ہے اللہ کی آیتوں کا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، یہ تو شریعت کی حدود ہیں، یہ تو اللہ کے قوانین ہیں، ان میں مذاق نہیں ہوتا۔ فرمایا مت ٹھہراؤ اللہ کی آیتوں کو مذاق، اللہ سے ڈرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر ہیں۔ ایک انسان چوک میں گیا، اشارہ بند ہے، ہر طرف سے گاڑیوں والے رکے ہوئے ہیں، ایک سائڈ والے جا رہے ہیں، ٹریفک والے سامنے کھڑے ہیں، اور یہ آگے موٹر سائیکل لے کر جاتا ہے، تھوڑا سا گھوم کے پھر آ جاتا ہے، کہتا ہے میں نے مذاق کیا تھا۔ پھر ادھر پتہ چلے گا مذاق کا یہ جگہ مذاق کی ہے۔ جب دنیا میں ایک اشارہ توڑنا جو قانون کے خلاف ہے وہاں مذاق نہیں چلتا، تو اللہ کے قانون میں مذاق کیسے چلتا ہے؟ اللہ کے قانون میں تم نے تماشا بنایا، مذاق بنایا، فرمایا مت اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاؤ۔ طلاقیں ہو رہی ہیں، نکاح ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا ہو رہا ہے، جی بس یہ ڈرامہ ہے۔ جی ڈرامے کے لیے شریعت کے قانون رہ گئے ہیں۔ فرمایا جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کو یاد کرو۔ وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ، اور جو اللہ نے تمہارے اوپر کتاب نازل کی ہے، جو اللہ نے حکمت بھیجی ہے، حکمت سے مراد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمایا وہ بھی اللہ کے وحی سے ارشاد فرمایا، قرآن بھی اللہ کی وحی ہے اور احادیث بھی اللہ کی وحی ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ ڈائریکٹ جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے اور حدیث کے الفاظ اللہ نے اپنے نبی کے ذہن میں ڈال دیے۔ اس کو کہتے ہیں قرآن کو وحی مطلوب اور اس کو کہتے ہیں غیر مطلوب، ہیں دونوں وحی، دونوں اللہ کی طرف سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بولتے، کس کی مرضی سے بولتے ہیں؟ ایک صحابی تھے نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھتے تھے۔ ایک دوسرے صحابی نے منع کیا، بھئی یار ہر بات بندہ نہیں لکھتا، کبھی انسان غصے میں ہوتا ہے اور غصے میں ایسی بات نکل جاتی ہے جو لکھنا مناسب نہیں، کبھی انسان محبت کے انداز میں ہوتا ہے وہ بات بھی مناسب نہیں، تو ہر بات لکھ لیتا ہے، اس لیے نہ لکھا کر۔ اس نے کہا بھئی تیرے روکنے سے تو نہیں روکتا، چلو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لوں گا، حضور نے منع کیا تو پھر روک جاؤں گا۔ میں کہتا ہوں صحابہ کی بھی کیا ہی قسمت تھی، جھگڑا ہی کوئی نہیں، جو سوال ہے سیدھا نبی پاک سے پوچھ لو۔ یہ درمیان میں مولویوں کا چکر نہیں، فلانی پارٹی والا یوں کہہ رہا ہے تو فلانی پارٹی والا یوں کہہ رہا ہے، یہ چکر ہی نہیں درمیان میں، سیدھا کس سے پوچھ لو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، یا رسول اللہ میں آپ کی ہر بات لکھتا ہوں اور فلاں صاحب نے مجھے منع کیا ہے، بھئی ہر بات نہیں لکھتے، کبھی خوشی والی حالت ہوتی ہے، کبھی غم والی حالت ہوتی ہے، تو یا رسول اللہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، میں لکھ لیا کروں یا نہ لکھا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات اس کی بھی ٹھیک ہے کہ انسان کبھی خوشی میں ایسی بات کرتا ہے، کبھی غم میں ایسی بات کرتا ہے جو لکھنا مناسب نہیں ہوتی، لیکن اگر میری باتیں تو لکھنا چاہے تو منع نہیں ہے، کیونکہ میں خوشی میں بھی اللہ کی وحی سے بولتا ہوں اور غصے میں بھی اللہ کی وحی سے بولتا ہوں۔ عام لوگوں کی طرح میری خوشی اور میرا غم اور غصہ نہیں ہوتا، میں ہر حال میں اللہ کی طرف سے ہی جو بات درست ہوتی ہے وہی اپنی زبان سے نکالتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ، جو اللہ نے کتاب بھیجی اور جو اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حکمت بھیجی، یعظکم بی، اس کے ذریعے اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کے ساتھ علم رکھنے والا ہے۔ اگلی آیت میں ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ عورت کو طلاق ہوئی، اس کی عدت پوری ہو گئی، اب وہ آگے نکاح کرنا چاہتی ہے تو مت روکو نکاح سے، نکاح کرنا ہی عورت کے لیے بہتر ہے۔ یہاں پہ دو مسئلے ہیں، ایک یہ ہے کہ عدت پوری ہوئی ہے، طلاق رجعی تھی، ایک طلاق دی تھی، دو دی تھی، عدت پوری ہو گئی۔ اب میں نے کل بھی بتایا کہ عدت سے گزر جانے کے بعد نکاح کے ساتھ رجوع ہو سکتا ہے، عدت کے اندر بغیر نکاح کے رجوع ہو سکتا ہے اسی شوہر کے ساتھ۔ اب عدت پوری ہوئی ہے، اب نکاح کرنا پڑے گا، اگر اس شوہر کے ساتھ کرنا ہے تو آپس میں معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں، بالکل جناب کوئی بات نہیں، ان کو اجازت دی جائے۔ بعض دفعہ بعض لوگ غصہ کر لیتے ہیں، نہیں جی نہیں، بس اس نے ہون نہیں دینی دوبارہ۔ بھئی اگر غلطی ہوئی ہے اور آپ وہ نادم ہے اور ٹھیک ہو گئے ہیں تو مت روکو۔ ایک حدیث میں واقع بھی ہے، حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی بہن کا نکاح کیا، اسی طرح طلاق ہو گئی، طلاق کے بعد عدت گزر گئی، پھر اس کے شوہر کو خیال ہوا کہ نہیں رجوع کرنا چاہیے، اب ظاہر نکاح کرنا تھا دوبارہ، تو انہوں نے پیغام بھیجا تو ماقل بن یسار کی بہن جس کو طلاق ہوئی تھی وہ بھی تیار ہو گئی، تو حضرت ماقل رکاوٹ بنے، نہیں اب نہیں ہوگا یہ نکاح، اب میں نہیں کرنے دوں گا، جیسے کہ عموماً بعض لوگ غصے میں آ جاتے ہیں، منع کر دیتے ہیں۔ حضرت ماقل فرماتے ہیں میں روک رہا تھا کہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں اللہ نے فرمایا مت روکو، اور میں نے اسی دن اجازت دے دی، اور اپنی بات کو، صحابہ کرام ہماری طرح تو نہیں تھے نا، اللہ رسول کا حکم سامنے آیا، فرماتے بس پھر میں نے اسی دن اپنی بہن کی نکاح کی اجازت دے دی۔ تو بعض دفعہ میاں بیوی آپس میں راضی ہوتے ہیں، بہن کا بھائی، اس کا باپ یا کوئی اور ایسے خواہ ضد لگا کے غصہ اپنا نکالتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے ان کی زندگی برباد کر دیتے ہیں، فرمایا ایسے بھی نہ کرو۔ فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ،
اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پھر وہ اپنی عدت گزار لیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ پس مت روکو ان کو، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ کہ وہ نکاح کریں اپنے شوہروں سے، ازواجہن وہی شوہر جس نے پہلے طلاق دیا ان سے نکاح کر لیں تو ٹھیک ہے، یا دوسری صورت آئندہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح کرنا چاہیں پھر بھی، یعنی اسی کے ساتھ کرنا چاہیں تب یا کہیں اور کرنا چاہیں تب، عدت پوری ہو گئی ہے آگے نکاح کی اجازت دو، مت روکو۔ اذا تراضوا بینہم بالمعروف جب وہ آپس میں راضی ہو جائیں شرعی دستور کے مطابق، جو اللہ رسول کے قوانین ہیں، عدت پوری ہو گئی ہے اب آگے جناب وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، مت روکو۔ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر یہ نصیحت کیا جاتا ہے اس بات کے ساتھ ہر وہ شخص تم میں سے جو ایمان رکھتا ہو اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ، جس کا ایمان ہے اس کو یہی نصیحت ہے کہ عورت کو نکاح سے مت روکے۔ ذالکم ازکیٰ لکم واطہر یہ بہت عمدہ، بہت ستھرا اور بہت پاکیزہ حکم ہے، اسی میں عزت محفوظ ہے، اسی میں انسان کے حیا محفوظ ہے، نکاح کے اندر ہی، فرمایا اس سے مت روکو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، وہ جاننے والا بتا رہا ہے کہ نکاح سے مت روکو، نکاح کے اندر ہی عزت اور پاک دامنی اور حیا ہے۔ فرمایا 3 چیزوں میں دیر نہ کرو، نماز جب اس کا وقت ہو جائے، جنازہ جب تیار ہو جائے، اور بے نکاحی عورت جب اچھا رشتہ مل جائے، ان 3 چیزوں میں دیر نہ کرو۔ فرمایا محدثین نے کہ میت میں اگر جنازے میں آپ دیر کریں گے بغیر عذر کے، قبر میں دیر ہے تو الگ مسئلہ ہے نا، خواہ مخواہ جی فلانا آ رہا ہے جی فلانا آ رہا ہے جی کیوں منہ تک کن سے ایک بار، اور بھائی مت ایسا کرو، شریعت نے حکم دیے جلدی کرو، نکاح میں دیر نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آرام فرما رہے ہیں، مسجد نبوی کے خادم فوت ہو گئے، اور صحابہ کرام نے کہا بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تکلیف دینی ہے، اور قبر رات کو تیار ہو گئی، رات کو ہی دفن کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہ بتایا۔ ہم کہتے ہیں فلانا آ رہا ہے فلانا آ رہا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی نا، بس دیر نہ کرو۔ فرمایا میت کے دفن میں دیر کرو گے میت میں بدبو پیدا ہونے کا ڈر ہے، نماز کا وقت ہو جائے خواہ مخواہ دیر کرو گے تو عمل کے اندر بدبو پیدا ہو جائے گی، نماز جو وقت پہ نہ پڑی قضا کر لی تو عمل تو نہ رہا نا، اور فرمایا نکاح میں دیر کرو گے تو عزت میں بدبو پیدا ہونے کا ڈر ہے، اس لیے ان تینوں کاموں میں تاخیر نہ ہو بلکہ جلدی ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب تم طلاق دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پھر وہ اپنی مدت پوری کرنے یعنی عدت گزار لیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ پس روکو ان کو شرعی دستور کے ساتھ، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف یا جدا کرو انہیں معروف یعنی قانون دستور کے ساتھ، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا اور مت روکو ان کو تکلیف دینے کے لیے تاکہ زیادتی کرو تم، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ اور جس شخص نے یہ کام کیا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ بس یقیناً اس نے ظلم کیا اپنی ذات پر، وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا اور مت ٹھہراؤ اللہ کی آیتوں کو مذاق، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ اور جو اللہ نے نازل کی تم پر کتاب اور حکمت نصیحت کرتا ہے تمہیں اس کے ذریعے، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کے ساتھ علم رکھنے والا ہے،
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس وہ اپنی عدت پوری کر لیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، پس مت روکو انہیں اس بات سے کہ وہ نکاح کرے اپنے شوہروں سے، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب وہ آپس میں دستور کے ساتھ راضی ہو جائیں، ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ نصیحت کیا جاتا ہے اس بات کے ساتھ ہر وہ شخص تم میں سے جو ایمان لایا اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ، ذالکم ازکا لکم واطہر، یہ بات بہت ستھری ہے تمہارے لیے اور بہت ہی پاکیزہ، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔